بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کور کمانڈر لاہور گھر حملہ کیس کے حوالے سے کچھ ویڈیو ایویڈنسز سامنے آئے ہیں، کچھ ثبوت سامنے آئے ہیں اور ایسے ثبوت ہیں جو ناقابل تردید ہیں۔ اب اسی حوالے سے عمران خان صاحب نے ویڈیو پیغام بھی جاری کیا ہے۔ اب چونکہ مین سٹریم میڈیا پر تو یہ دکھایا نہیں جا سکتا، اس پر پابندی ہے، لیکن سوشل میڈیا پر آپ کو یہ مل جائے گا اور اس میں عمران خان صاحب نے اس حملے کے حوالے سے کس نے حملہ کیا، کون لوگ تھے، اس پر بھی بات کی ہے اور انہوں نے کیا کہا ہے، کیا جملے ہیں ان کے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ 2-3 قسم کے ایویڈنسز ہیں، کم از کم 3-4 مختلف ویڈیوز ہیں جو بتا رہی ہیں کہ وہاں ہوا کیا۔ ایک ویڈیو تو ایسی ہے کہ جس میں عمران خان صاحب کی بہنیں نظر آ رہی ہیں اور وہ دونوں لوگوں کو روک رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ یہ یہاں پر کوئی تشدد نہیں کرنا، یہ باہر نکل آئیں، یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہمارا گھر ہے، یہ عوام کے ٹیکسوں سے چلتا ہے، یہ لوگوں کا ہے، یہ پاکستان کا ہے، پاکستانی عوام کا ہے اور اس کو ہم نے نقصان نہیں پہنچانا۔ وہاں کوئی شخص بڑا جذباتی اور کہہ رہا ہے نہیں عمران خان کو گرفتار کیا ہے، ہم تو یہ کریں، انہوں نے کہا نا ایسا کچھ نہیں کرنا، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، تو یہ پاکستان ہے، اس گھر کی حفاظت بھی ہم پر فرض ہے اور یہ پاکستانیوں کا ہے، ہم نے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ اب وہ شخص بحث کرنا شروع کرتا ہے، وہ نوجوان، تو اب کچھ لوگ نظر آتے ہیں جو کہ ویڈیو میں نظر نہیں آ رہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تم کن سے بات کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہے یہ عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں؟ تو وہ پھر ذرا اور زیادہ متوجہ ہو کر کہتا ہے اچھا، پھر ان سے سن لیتا ہے لیکن جی ہمیں بڑا افسوس ہے، یہ ہوا، وہ کہتی ہیں جو بھی ہے یہ کام نہیں ہے کرنا کبھی بھی۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی، اس کا بھی حوالہ عمران خان صاحب دے رہے ہیں۔ ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کہ جن کو پرنسپل ایکیوزڈ، یعنی جن کو سب سے اہم کہا جا رہا ہے جی وہ ملزم ہیں اور اصل کردار ان کا تھا، وہ لے کر گئیں سارے موب کو اور یہ سب کچھ کیا۔ اب آفتاب اقبال صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا تھا اور اسی چکر میں کہ وہ وہاں پر کوریج کر رہے تھے۔ اب ان کی بھی ویڈیو، ایک آفتاب اقبال صاحب کی ہے، ایک اس کے علاوہ بھی ویڈیو نظر آ رہی ہے، اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ باقاعدہ اعلان کر رہی ہیں، صاف صاف ان کی آڈیو موجود ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں واپس آ جائیں، واپس آ جائیں، یعنی جب لوگ شاید اندر جا چکے ہیں یا اندر جانے کی کوشش میں ہیں تب وہ کہہ رہی ہیں واپس آ جائیں، کوئی تشدد نہیں کرنا، کچھ اس طرح کا جلاؤ کریں، واپس آ جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ویڈیو ہے، یعنی ایک تو یہ ان کے سامنے آفتاب اقبال صاحب بنا رہے ہیں اور پھر وہ پیچھے دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کچھ اعلان کر رہی ہیں، وہ کچھ دیر کے لیے رکتے ہیں اور پھر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو اعلان کرتی ہیں اس کو سن کر پھر وہ بتا رہے ہیں کہ جی وہ اس وقت کہہ رہی ہیں اور پھر وہ دیکھ کے کہتے ہیں شاید اب لوگ واپس آنا شروع ہو گئے ہیں، اچھی بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک ویڈیو ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اپنی گاڑی سے باہر گاڑی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں اور آگے جا رہی ہیں اور پیچھے سے یہ منظر نظر آ رہے ہیں کہ جس میں وہ اعلان کرتی ہیں کہ آگے نہیں جانا، کوئی تھوڑ پھوڑ نہیں کرنی، واپس آئیں، واپس آئیں، اور ساتھ ہی پھر کوئی لڑکا، کوئی نوجوان جو ہے اس کو دہراتا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے جو کہا شاید اتنی اونچی آواز نہیں ہے تو پھر دہراتا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ کسی نے کوئی تشدد نہیں کرنا، کسی نے کچھ نہیں کرنا، واپس آ جائیں فوری طور پر۔ اب اس پر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ تو ہمارے لوگ ہی نہیں تھے، یہ سارا کچھ جو کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے ثبوت ہیں اور انکوائری ہوگی تو ہم ایک ایک چیز سامنے لے کر آئیں گے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اب یہ ویڈیو ایویڈنسز بھی تحریک انصاف کی طرف سے شیئر کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ویڈیو پیغام دیا ہے اور اس میں یہ سب باتیں کی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان کے جملے، اور ساتھ میں پھر بتاؤں گا کہ یہ خفیہ میٹنگ کیا ہے جس میں کہا گیا، یعنی اس سارے کا فائدہ کس طرح سے اٹھانے کی کوشش ہوئی، میاں نواز شریف نے کیا باتیں کی ہیں اس میٹنگ میں، خفیہ میٹنگ میں، اور کیوں کہہ رہے ہیں، کتنی دفعہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھوک دو عمران خان کو ٹھوک دو۔ اب اس سارے کے چکر میں وہ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں اور پولیس سے کیا کام لینا ہے وہ بھی ہدایات ہیں، ایمرجنسی کا کیا معاملہ ہے وہ بھی، پھر اس میں کہا جی فوج ہمارے ساتھ ہے، ڈرتے کیوں ہو شہباز شریف، فوج ہمارے ساتھ ہے، ڈرتے کیوں ہو، ٹھوک دو۔ یہ سب باتیں فہد شہباز نے اپنے ویلاگ میں کی ہیں، بڑے زبردست صحافی آپ دیکھتے ہوں گے اکثر کہ وہ مائک کے ساتھ اور بڑی عام شخصیات کے پاس جاتے ہیں اور ایسے سوال کرتے ہیں بڑے تحمل کے ساتھ، بڑے اچھے انداز میں کہ لاجواب کر دیتے ہیں، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ بھی انہوں نے آئی جی پنجاب سے بھی سوال کیا کہ جی کون لاپتہ کر رہا ہے، بتائیں نا ذرا، یہ عمران ریاض کو اور یہ مقبول جان، ان کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ الحمدللہ گھر آ گئے ہیں، تو عمران ریاض کے حوالے سے کہ جی بتائیں نا ذرا یہ سب باتیں، تو وہ کوئی جواب نہیں ان کے پاس آئی جی پنجاب کا، آپ کہہ رہے ہیں، آپ لاپتہ کر رہے ہیں، آپ گرفتار کریں۔ خیر، عمران خان صاحب نے کہا ہے جی جیل سے باہر آنے کے بعد مجھے وقت ملا ہے تحقیقات کرنے کا، مجھے اب یہ منظم سازش نظر آئی ہے جس کے تحت حکومتی عمارتوں اور کور کمانڈر ہاؤس کو نشانہ بنایا گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ منظم سازش تھی جس کے تحت یہ سب کیا گیا ہے، تخریب کاروں کو بھیج کر ڈالا گیا
بندوقیں لے کر، یعنی تخریب کار تھے جن کو باقاعدہ بھیجا گیا یہ سازش کے تحت، انہوں نے لوگوں کو اشتعال دیا. ہمارے پاس اس کے ویڈیو ایویڈنس موجود ہے، ویڈیو موجود ہے اس کی. میں ایک آزادانہ انکوائری کمیشن چاہتا ہوں. کبھی بھی جج فیصلہ نہیں کرتا جب تک وہ دونوں طرف نہ سنیں. کہ جج مطلب ایک طرف سے وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کہ اس وقت الیکٹرانک میڈیا میں ایک طرفہ بیانیہ چل رہا ہے. میری گرفتاری کے بعد جو رد عمل سامنے آیا اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سارا الزام پی ٹی آئی پر ڈال دیا گیا. اس سب کی آزاد انکوائری ہوگی جس کے ثبوت ہمارے پاس ہیں. پی ٹی آئی 27 سال میں سے کبھی کسی قسم کا انتشار نہیں کیا. مجھے جب گولیاں لگی اس وقت بھی پی ٹی آئی نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی. میری گرفتاری کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب ایک پلان کے تحت ہوا. یہ سب لندن پلان کا حصہ ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنا ہے اور پی ٹی آئی قیادت کو ہراساں کر کے جیلوں میں ڈالنا ہے. لیکن جو بھی یہ کر رہے ہیں ان کو نہ تاریخ کا پتہ ہے اور نہ سیاست کا. مشرقی پاکستان میں بھی یہی سب کچھ ہوا تھا کہ کس طرح سب سے بڑی جماعت کو ہراساں کیا گیا اور ملک کو تباہ کیا. اب آپ دیکھیے جو خفیہ میٹنگ جس کے بارے میں فہد شہباز نے اپنے ویلاگ میں ذکر کیا ہے اور انہوں نے ایک سینئر صحافی کے حوالے سے بتایا ہے کہ انہوں نے اس کا ذکر کیا اور انہوں نے خود یہ یعنی جس طرح دکھائی جا رہی تھی ویڈیو لنک پر ساری میٹنگ ہو رہی تھی، نواز شریف نے اس کو یعنی اس کی سربراہی کر رہے تھے اور وہ کہتے ہیں انہوں نے خود یہ سارا دیکھا ہے. اور وہ کس طرح دیکھا، کیا کیا تھا، کہتے ہیں کبھی ان سے موقع ملا تو ویڈیو پر بات کر لیں گے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میٹنگ ہوئی جس میں مریم نواز صاحبہ جو ہیں اور نواز شریف وہ بالکل ایک طرف تھے. مریم صاحبہ کہہ رہی تھیں یہ جب ہوا یا مال ٹاؤن میں ہوا تو کسی نے روکا نہیں. یہ تو مجھے کہہ رہے تھے کہ جی جاتی عمرہ بھی محفوظ نہیں ہے، تو میں نے کہا جی میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گی. یہ سب باتیں نواز شریف صاحب اس میں چند چیزوں پر بڑا زور دیتے رہے اور مثال دیتے رہے کہ بے نظیر بھٹو جب اس طرح نکلی تھی تو ہم پی سی ہوٹل پر تھے، ہم نے خود جائزہ لیا، ہم نے اس کو کنٹرول کیا سارے کو. آپ کو پتہ ہے ہم پولیس والوں سے کس طرح کام لیتے ہیں اور یہ بھی کہا کہ پولیس والوں سے ہم ایسے سے کام لیتے ہیں جو ان کے کرنے والے نہیں ہوتے یا ان سے وہ بھی کام لے لیتے ہیں جو کچھ زیادہ کام ہوتے ہیں. یہ نواز شریف صاحب نے کہا اور کہا کہ جی پتہ ہے نا شہباز شریف صاحب کو پتہ ہے نا ہم کیسے کیسے کام لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، آپ دیکھیں ہم نے کیسے کام لیے ہوئے ہیں. تو پھر کہا کہ آپ ڈر کیوں رہے ہیں شہباز صاحب، ڈرے نہیں، ایمرجنسی لگائیں، ڈرے نہیں ایمرجنسی لگائیں اور ٹھوکیں عمران خان کو. یہ فوج ہمارے ساتھ ہے، فوج ہمارے ساتھ ہے، فوج ہمارے، یہ سب جملے دو تین دفعہ بولے ہیں. عمران خان کو ٹھوکیں، فوج ہمارے ساتھ ہے، آپ ڈرے کیوں ہوئے ہیں، پولیس کو صحیح استعمال کریں، آپ پولیس کا استعمال ٹھیک نہیں کر رہے اور پولیس کو صحیح طرح سے مینج نہیں کر رہے. یہ باتیں انہوں نے کی ہیں. یعنی ان کا مورال ڈاؤن ہے، ان کو بلائیں، ان کو کھانا شنا کھلائیں، یہ کریں وہ کریں اور ان سے کام لیں. آپ ان سے کام نہیں لے رہے. تو یہ اب لگتا ہے کہ سکور سیٹل کرنے کے چکر میں، یعنی جو تو ہوا سو ہوا، اب اس چکر میں آپ دیکھیے کہ 3,500 گرفتاریاں کر لی ہیں صرف پنجاب میں. خود جو مانتے ہیں تحریک انصاف جو ہے وہ کہتی ہے 5,000 ہیں. اس کے علاوہ کہتے ہیں جی 2,000 خیبر پختونخوا میں ہیں اور اسلام آباد میں ہے. گورنمنٹ جو ہے 3,500 صرف پنجاب میں ہی بتا رہی ہے. تو اس لحاظ سے بھی دیکھیں آپ کم از کم 5,000 گرفتاریاں لگتی ہیں. تو اتنے لوگ گرفتار کر لیے ہیں، اتنے لوگ، کئیوں کا پتہ ہی نہیں، کچھ بھی نہیں. تو کیا یہ سارے ادھر پہنچے ہوئے تھے؟ عجیب بات ہے. خیر تو بات یہ ہے کہ اب لگتا یہ ہے کہ اس میں سکور سیٹل ہو رہا ہے کہ بھئی یہ موقع مل گیا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاؤ. اور جناب ہاں ایک اور بات میں بھول رہا تھا بڑی ہم، کہ کٹہرے میں لانا ہے، ججوں کو کٹہرے میں لائیں، ایمرجنسی لگائیں، ان کو کٹہرے میں لائیں ججوں کو، اور ایمرجنسی لگائیں، ججوں کو کٹہرے میں لائیں، فوج ہمارے ساتھ ہے، ٹھوک دو عمران خان کو، پولیس سے آپ صحیح کام نہیں لے رہے، کام لیں. تو یہ میاں نواز شریف صاحب بار بار اس پر ایمفسس دیتے رہے، جبکہ اعظم نذیر تارڑ اور دیگر جو بریفنگ دے رہے تھے وہ الگ ایک سوچ طرف تھی، کیونکہ شہباز شریف صاحب یا ان کے قریبی جو ہیں ایمرجنسی لگانے کے حق میں نہیں ہے، وہ ہو نہیں سکتا. اس لیے اسی میٹنگ کے چکر میں آپ نے دیکھا اچانک ایمرجنسی کی بات شروع ہو گئی تھی، یہ سارا کچھ ہوا. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں جڑ سکتا، مثلا شری مزاری صاحبہ وہ کہاں ہے، فواد چودھری عدالت میں 10-11 گھنٹے میں تھے جب سارا کچھ ہو رہا تھا، تو ان کو بھی پکڑ لو، شاہ محمود قریشی، دیگر یعنی جتنی لیڈرشپ ہے ساری کو اٹھا لو، ساروں کو پکڑ لو، کوئی نہ بچے اس آڑ میں کہ یہ کام ہوا ہے، یہ جو جلاؤ گرا ہوا ہے. اب اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ساروں کے ساتھ ہی کر جاؤ، ساروں کو کر دو کہ یہ سارے موجود تھے، سارے ہی بیچ میں تھے، کوئی بھی نہ بچے، حتیٰ کہ عمران خان کو بھی نہیں چھوڑنا. تو ان سب کو اس میں ڈالنا ہے. تو یہ وہ خفیہ پلان لگتا ہے سارا جس میں ہوا ہے. اور اس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ فہد شہباز نے اور انہوں نے کوٹ کیا سینئر صحافی کو جنہوں نے سارا کچھ خود دیکھا سنا، یہ ساری میٹنگ، یہ جو خفیہ میٹنگ تھی اور یہ سارا کچھ جو ہو رہا تھا.
اور شہباز شریف صاحب تو شاید وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی اس طرح سے کام خراب ہوگا، لیکن نواز شریف صاحب چڑھ دوڑے ہیں. اور یہ جو آپ نے دیکھا دھرنا، یہ بھی شہباز کیمپ کا آئیڈیا نہیں تھا، اس لیے منانے کی کوششیں ہو رہی تھیں، سارا کچھ ہو رہا تھا. یہ سارا آیا تھا مریم اور نواز شریف صاحب کی سائڈ سے. اور یہ جو دھرنے شرنے کا تھا وہ بھی الٹا پڑ گیا، ساری بربادی ہو گئی، کیونکہ وہاں باہر بیٹھے ہیں لندن میں، ان کو ہم حالات کا پتہ ہی نہیں ہے، اندازہ ہی نہیں ہے. وہ وہاں بیٹھ کے بادشاہ سلامتی کا آرڈر کر دیتے ہیں. وہ عمران خان بار بار کہتے ہیں سارا لندن پلان کا حصہ ہے، لندن پلان کا حصہ ہے، جس میں وہ کہتے ہیں اب مجھے 10 سال کے لیے انہوں نے جیل میں بند کر دینا ہے، ان کا پلان اب یہ ہے. لیکن پہلے بھی پلان فیل ہوئے ہیں. خیر، اور میری اہلیہ کو بھی گرفتار کرنا ہے مجھے ذہنی اذیت پہنچانے کے لیے، اور ساری لیڈرشپ کو انہوں نے ختم کر دینا ہے، ان کو پکڑ لینا ہے، توڑ دینا ہے. اس کے بغیر یہ کبھی بھی الیکشن نہیں کریں گے. مریم نواز صاحبہ کی تقریروں سے بھی یہ نظر آتا ہے، وہ بھی اس طرح کی تقریر کر رہی ہیں. تو وہ کٹہرے میں لانا، اسی لیے اب آپ نے دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب کی خواہش پر چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس کی بات ہو رہی ہے. وہ ہو نہیں سکتا، صدر نے ریفرنس بھیجنا ہوتا ہے، وہ بھی ممکن نہیں ہے. لیکن بہرحال اب نواز شریف کا دباؤ اتنا ہے اس خفیہ میٹنگ کا، وہ لندن پلان کا، کہ اس کے تحت یہ سارا کچھ کرنے کی کوشش تو ہو رہی ہے. ایمرجنسی بھی ڈسکشن ہوئی، چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس بھی، یہ اچانک پاؤں پہ جو کلہاڑی ماری دھرنے والا جو کام تھا یہ آپ نے دیکھ لیا، شعلہ بیانی آپ نے دیکھ لی، یہ سارا وہ تھا. اور یہ جو گرفتاریاں ہیں یہ سارا وہ چکر ہے. جبکہ عمران خان صاحب بالکل ایک اور تصویر پیش کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ویڈیو ایویڈنس ہیں، جس میں سے کچھ کا میں نے آپ کو ذکر کر دیا ہے، اور یہ ساری میں نے خود دیکھی ہیں. اب یہ کوئی انکوائری انڈیپینڈنٹ ہوگی تو اس میں یہ چیزیں سامنے آئیں گی. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.